IYS کی طرف سے میں اسلامیات کا ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 75 تک پڑھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات آپ سے کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ درس کے دوران ریز ہینڈ نہ کریں۔ اپنی کاپی، پینسل اور کتاب اپنے سامنے رکھیں۔ کوئی بھی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئے یا کوئی بھی سوال ہو وہ نوٹ کر لیں اور درس کے آخر میں دیے گئے مقررہ وقت میں وہ سوال پوچھ لیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے۔ اپنی کتابیں بھی کھول سکتے ہیں اور اسکرین بھی شیئر کی جائے گی۔ سبق غور سے سنیں اور جب آیات دہرائی جائیں تو ان آیات کو آپ دوبارہ ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کریں تاکہ ان کا تلفظ درست ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ ہم نے پیچھے کی آیات میں یہ پڑھا تھا کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا اور اس کے احکامات کا ذکر فرمایا ہے۔ جنگ بدر مسلمانوں کی وہ جنگ تھی کہ جو ابو سفیان کا قافلہ لشکر ابو سفیان کا تجارت کے لیے گیا تھا، واپس آنے والا تھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہوئی، ان سے جہاد کرنے کے لیے نکلی، لیکن یہ خبر مکہ پہنچ گئی اور مکہ سے مشرکین 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے۔ 313 مسلمان تھے اور 1000 کفار تھے۔ ان میں آپس میں جنگ ہوئی، کچھ سردار مارے گئے، کچھ کفار قید ہوئے اور کچھ بھاگ گئے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کہ کافر یہ خیال نہ کریں، انہم لا یعجزون، کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں اور وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتی، یعنی وہ چال بازی کر کے وہ بھاگ کر یہ ثابت نہیں کر سکتے ہم عاجز ہیں اور ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جہاں تک ہو سکے زور سے، قوہ زور سے، زور سے یہاں کیا مراد ہے؟ تیر اندازی میں چونکہ زور لگتا ہے، نشانہ بازی ہوتی ہے، تو یہاں پر قوہ سے مراد ہے زور سے یعنی تیر اندازی سے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے ساتھ، یعنی فوج جمع کر کے زور سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم۔ پہلے اس آیت کا مقصد سمجھیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی فوج کو ہر وقت تیار رکھو، جدید اسلحے سے لیس رکھو، ان کی جسمانی ورزش کا خیال رکھو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی فوج مضبوط ہونی چاہیے کہ جب کبھی کفار سے مقابلے کا وقت آئے تو یہ نہ ہو کہ مسلمان ڈھیلے پڑ جائیں کہ ہم تو تیار ہی نہیں ہیں، نہ جسمانی طور پر فٹ ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی اسلحہ اور آلات وغیرہ موجود ہیں کہ جن سے ہم جنگ کریں گے اور لڑائی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی یہ حکم فرما دیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے ساتھ اور زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے کیا کرو؟ مستعد رہو، یعنی اپنی استعداد بنا کے رکھو، تیار رہو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، کہ اس سے خدا کے دشمن اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا ان لوگوں پر لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، کیا پڑتا ہے ان پر؟ روب پڑتا ہے، ان پر ہیبت بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ یعلمہم، اور جن دشمنوں کو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو جانتے ہیں. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور تم جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں جو چیز خرچ کی جائے گی اللہ رب العزت اس کا ثواب دیں گے. یاد رکھنا، فوج کو مضبوط رکھنا، فوج کو مکمل تیاری میں رکھنا کہ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جب جنگ ہوگی تو ہم اپنی اس فوج کو، اس اسلحے کو استعمال کریں گے. تو عزیز طلباء و طالبات، اس فوج پر جتنا خرچہ آتا ہے، اس جنگ کے آلات پر جتنا خرچہ آتا ہے، ان کا اللہ رب العزت مسلمانوں کو ثواب دیتے ہیں. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا، جو تم نے خرچ کیا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر کافر لوگ صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ. اللہ رب العزت یہاں پر ایک حکم فرما رہے ہیں کہ جب کافر لوگ صلح کرنا چاہیں کہ بھائی ہم جنگ نہیں کرتے، ہم سے صلح کر لو، فدیہ لے لو، تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے صلح کر لیں اگر وہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کرنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں. ٹھیک ہے، اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ رب العزت سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کر لے. یعنی اگر یہ صلح میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو پھر مومنین کو، پھر مسلمانوں کو اللہ رب العزت کافی ہے. مسلمانوں کی طرف سے اللہ رب العزت کفار کو، مشرکین کو جواب دینے کے لیے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ رب العزت کافی ہیں. ان کو شکست دینے کے لیے، فرشتوں کی مدد نازل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کافی ہیں. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی ہے. یعنی مسلمانوں میں بھی دن بدن جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی جو غزوہ بدر وغیرہ یا دیگر موقعوں پر جو مدد نازل ہوئی ہے، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو قوت بخشی ہے، جو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے مضبوطی عطا فرمائی ہے، وہ اللہ رب العزت ہی کی وجہ سے ہے. سب کا جو سبب ہے وہ اللہ رب العزت ہی ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، یعنی مسلمانوں کے دلوں میں الفت بھی پیدا کر دی، آپ کے لیے محبت پیدا کر لی. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت، محبت، چاہت پیدا نہیں کر سکتے تھے. ولیکن اللہ الف بینہم، مگر یہ اللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں، مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی ہے. انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں، یعنی جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں، جو تمہاری مان کر چلنے والے ہیں، اللہ رب العزت کافی ہے. تمہیں بھی کافی ہے، مسلمانوں کو بھی کافی ہے. اس آیت سے کیا معلوم ہے؟ اگر اللہ رب العزت کی اتباع چھوڑ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنا دیا، کسی اور کی معاشرت کو، کسی اور کے رہن سہن کو اپنا لیا، تو پھر یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اس لسٹ سے ہم خارج ہو جائیں گے، اس حکم سے ہم نکل جائیں گے. پھر ہماری مدد اللہ رب العزت نہیں فرمائیں گے، پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی نہیں ہوں گے، پھر اللہ رب العزت ہمارے معاملات کو نہیں سنواریں گے. کیونکہ میں پہلے کسی جگہ پر کہہ چکا ہوں کہ خدا تب تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی حالت خود بدلنے کی ٹھان نہ لے. یہ میں نے ایک آیت کی تشریح میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت تب تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کرے، جب تک وہ آگے ایک قدم بڑھنے کی کوشش نہ کریں اللہ رب العزت تب تک ان کی حالت نہیں بدلتے.
آگے جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب، جہاد کا حکم دیا ہے۔ کس انداز میں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو ابھاریں، مسلمانوں کو کے دل میں خواہش پیدا کریں، شوق پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کہا جاتا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اس کے دل میں جہاد کا خوف نہیں، تو وہ شخص نفاق پر مرا، ٹھیک ہے، یعنی وہ شخص منافق ہو کر فوت ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے، جہاد پر ابھاریے، حرض المؤمنین، ابھاریے۔ اس طرح سے مطلب حرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کر لے اور ساتھ بیٹھا ہوا شخص ہمیں کہے دیکھو اس نے آپ سے بدتمیزی کی ہے، آپ سے، یہ اس کی کیا حیثیت کہ اس نے آپ سے اس طرح سے بات کی، تو یہ اب وہ شخص ہمیں ابھار رہا ہے اس بات پر کہ ہم جا کر اس سے لڑائی کریں۔ تو مسلمانوں کو بھی ترغیب دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم باموالهم، اللہ رب العزت نے مؤمنین سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، ان کے اموال کے جنت کے بدلے بھی، ان لہم الجنہ، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے کہ اگر مومن اللہ رب العزت کے لیے جان دیں گے تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت کیا کریں گے اس صورت میں کہ مسلمانوں کو بدلے میں بھی ان لہم الجنہ، بدلے میں جنت دیں گے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی وہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن، ایک مومن مرد 10 کافر مردوں پر بھاری ہے، 10 کافر مردوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کب؟ جب وہ ثابت قدم ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی کوشش کرے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جنگوں میں مسلمانوں کی تلواریں ٹوٹ جایا کرتی تھیں، کٹ کٹ کر گردنیں گرتی رہا کرتی تھیں کفار و مشرکین کی، لیکن مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، مسلمان ہٹتا نہیں تھا، مسلمان اپنی جگہ چھوڑتا نہیں تھا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اور اگر 100 ایسے ہوں گے یعنی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 1000 پر غالب ہوں گے، یعنی ایک بندہ 10 کا مقابلہ بآسانی کر سکتا تھا۔ غزوہ بدر میں ہوا بھی اسی طرح، اللہ رب العزت نے جو ترغیب دی۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، الذین کفروا، کافروں پر، یعنی 1000 کافروں پر غالب رہیں گے۔ الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، یعنی ان کے لیے دیکھیں مسلمان جب لڑتا ہے، مسلمان جب جنگ کرتا ہے، مسلمان جب جہاد کرتا ہے تو اس کا ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، یا تو شہید ہو جاؤں گا، لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ شہید نہیں ہوتا تو کیا بن جاتا ہے؟ غازی بن جاتا ہے، کیونکہ تیسرا کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ تو غازی کے لیے بھی بڑے انعامات ہیں، شہید کے لیے بھی بڑے انعامات ہیں۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اور اگر ایسے مطلب ثابت قدم رہنے والے 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں، کافروں کے لیے کیا ہے؟ مر گئے، ختم، ان کے لیے دنیا کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ان کی دنیا میں آنکھ بند ہوئی اس کے بعد ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا، یعنی غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد کیا ہوا؟ وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں کسی قدر کمزوری ہے، مطلب تھوڑی بہت ظاہر کمزوری موجود ہے، انسان ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اب یہاں پر ایک کو 2 کے مقابلے میں لے آئے کہ ایک مسلمان 2 کافروں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے، تو بس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ، تم میں سے
100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یغلبوا مئتین تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، وَإِن یکن منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 کے مقابلے میں اگر 2000 کا لشکر آ جاتا ہے تو مسلمان ان کو بآسانی ختم کر سکتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ثابت قدم رہنے والوں کا ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ مثلا ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ میرے والد صاحب ہیں، میرے ساتھ میرے ابو، میرے ساتھ میرا بھائی ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ۔ مطلب کیا ہے کہ یہ میری مدد کریں گے، اگر کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے تو یہ میری مدد کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جب مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ واللہ مع الصابرین۔ ما کان لنبی، پیغمبر کے لیے، پیغمبر کی شان کے مطابق نہیں، پیغمبر کے شایع نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے قبضے میں قیدی رہے، حتی یسکن فی الارض، جب تک کہ زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ جو لوگ قیدی بن کر آئے تھے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوا۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ بدر ختم ہو گیا، جب قیدی مسلمانوں کے پاس آ گئے، مسلمانوں کے پاس قیدی قید میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا کریں، ان کو قتل کر دیں، ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیں، یا کیا کریں؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جلالی صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کی گردنیں اڑا دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان سے فدیہ لیں اور ان کو چھوڑ دیں، ان کو معاف کر دیں۔ پہلی جنگ تھی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی اور کافروں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رحم اور شفقت کا جذبہ بھرپور تھا، ٹھیک ہے، مثال تھے رحم اور شفقت کی، ایک عظیم مثال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا، ان سے فدیہ لیا، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں۔ تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کے مطابق نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں اور وہ انہیں چھوڑ دیں، سوائے اس کے کہ وہ انہیں قتل کر کے زمین میں ان کا بھرپور انداز میں خون بہا دیں، ٹھیک ہے۔ ما کان لنبی، نبی کے شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دیں۔ تریدون عرض الدنیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، نہیں نا، دنیا کے مال کے طالب مسلمان نہیں ہے نا، تو اسی لیے ان کافروں کو قتل کر کے ختم کر دینا چاہیے تھا۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم۔ دیکھیں تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ اس طرح سے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا، اور خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر عذاب نازل ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ بڑا عذاب نازل ہوتا، لیکن چونکہ مسلمانوں نے یہ جو فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسلمانوں نے یہ پہلے سے اللہ رب العزت کو معلوم تھا، اللہ رب العزت نے دیکھیں نیا حکم دینا تھا، تنبیہ کرنی تھی، اس لیے مسلمانوں سے یہ کام کروایا، تو اس لیے مسلمانوں پر عذاب نازل نہیں ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو مال غنیمت ملا ہے اسے کھاؤ۔ اللہ رب العزت نے اجازت دے دی کہ مال غنیمت مسلمان کھا سکتے ہیں، یہ حلال ہے، طیب ہے، حلال مطلب حلال ہے، طیب مطلب پاک ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے دیکھیں اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کی قوموں میں جب جنگ ہوتی تھی تو مال غنیمت مسلمان نہیں کھا سکتے تھے،
مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کھانا جائز نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اجازت دے دی کہ طیب ہے، پاک ہے، حلال ہے، اسے کھا سکتے ہو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے پیغمبر جو قیدی تمہارے ہاتھ میں یعنی گرفتار ہے ان سے کہہ دو، یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم۔ دیکھیں ہوا یہ تھا کہ چند احباب جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ہم مجبوری کی وجہ سے، چونکہ ہم مکہ میں تھے، ہم مجبوری کی وجہ سے نکل کر ان کے ساتھ آئے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں، جبکہ ہم مسلمانوں کے لیے دل میں جذبہ رکھتے تھے، ایمان کا جذبہ ہم دل میں رکھتے تھے، لیکن پھر بھی مجبوری میں نکل کے آئے تھے۔ تو یہ ان حضرات کے لیے ہے کہ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اللہ رب العزت اگر اس بات کو جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، یعنی جو مسلمانوں کے پاس مال غنیمت ان سے چھن کر آیا ہے اس سے بہتر اللہ رب العزت کو عطا فرما دیں گے اور ان کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، واللہ غفور رحیم، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور اگر یہ لوگ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے، اگر یہ لوگ خیانت کر رہے ہیں آپ سے تو فقد خان اللہ من قبل، اس سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ سے بھی دغا کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے، واللہ علیم الحکیم، اور خدا دانا حکمت والا، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ دیکھیے کیا مطلب اللہ رب العزت سے پہلے دھوکہ کیا ہے۔ دیکھیں تمام مسلمانوں کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا اور تو اس وقت تمام مسلمانوں کو، تمام جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی آنے، ان سے اللہ رب العزت نے ایک وعدہ لیا تھا، ٹھیک ہے، وہ وعدہ عہد الست کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو تمام کے تمام جتنے بھی انسانوں نے دنیا میں آنا تھا وہ بالکل چھوٹے چھوٹے اس وقت موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہی ہیں۔ تو یہاں پر وہ مراد ہے کہ وہاں تو رب اللہ رب العزت کو تسلیم کیا، خدا تسلیم کیا، لیکن بعد میں بتوں کی پوجا شروع کر دی، تو اللہ رب العزت یہ پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں۔ ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالهم اپنے اموال سے یعنی مال خرچ کیے جہاد میں، وانفسهم اور اپنی جانوں کو حاضر کر کے ان سے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ، ایک تو یہ ہو گئے ہجرت کرنے والے، دوسرے وہ لوگ والذین آووا، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ان میں سے بعض کے رفیق ہیں، یعنی ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور ہجرت نہیں، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، مطلب وہ تمہاری اور ان کی دوستی سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ہجرت کر کے نہیں آئے تمہارے ساتھ، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کرے تو تم کو مدد کرنی لازم ہے۔ اگر وہ مسلمانوں سے کہے کہ ہماری مدد کرو، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر جبر ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو گے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں جن میں اور تمہارے درمیان، کہ تم میں اور ان لوگوں کے درمیان کیا ہے، کوئی صلح کا عہد ہو، یعنی مسلمان ہے مکہ میں مثال کے طور پہ، اور مکہ کے دوسرے کفار و مشرکین ہیں جن سے مسلمانوں کا یہ صلح ہوئی ہے کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، اور اگر وہ لوگ وہاں مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو تکلیف دیں گے تو یہاں مدینہ میں رہنے والے مسلمان ان مسلمانوں کی جا کے مدد اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ جن کفار سے صلح ہوئی بھی ہے ان کفار سے جنگ کریں یا جہاد کریں ان کے مقابلے میں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہے ہیں، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ بعض کے دوست ہیں، الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر،
تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور فساد مچے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کی کرتے رہے، جنگ کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا مسلمانوں کو، مہاجروں کو، ونصروا، اور مدد کی مسلمانوں کی، مہاجروں کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ دو لوگ یعنی جو ہجرت کرنے والے تھے مہاجرین اور جو مدد کرنے والے تھے انصار، یہ سچے پکے ٹھکے مسلمان ہیں۔ لہم مغفرت و رزق کریم، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بخشش کے مغفرت کے پروانے یہاں پر فرما دیے کہ ان کی بخشش ہو گئی اور ان کو عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہی میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا مطلب رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، تو اس وقت جو انصار تھے انہوں نے اپنی جائیداد میں سے، اپنے مال میں سے، اپنے گھر میں سے مسلمانوں کو حصہ دیا، ٹھیک ہے، حق دیا۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا حق ادا کیا، لیکن یہاں اللہ رب العزت فرما رہے کہ بھائی جو سچے حقیقی رشتہ دار ہیں، دو سگے بھائی ہیں اور تیسرا مہاجر بھائی ہے، تو پہلے سگے بھائی کا حق ہے، پھر مہاجر بھائی کا حق ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے، یعنی اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتے ہیں۔ آخری آیت سورہ انفال کی جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتے ہیں، یعنی اتنے سارے احکامات دے دیے، اتنے ساری اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما دی، اتنے سارے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو احکام سے مطلع فرما دیا، اتنی ساری اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خوشخبریاں دے دی۔ اب مسلمان کیا کرتے ہیں، کفار کیا کرتے ہیں؟ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے، اس کے دل میں مسلمانوں کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت نہیں ہے۔ کون مسلمانوں کو ترجیح دیتا ہے، کون مسلمانوں کو ترجیح نہیں دیتا، سب کچھ اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے اس جاننے پر ہی فیصلے ہوں گے، اللہ رب العزت اسی بات پر فیصلے فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ابتدا میں جو آیات نازل ہوئی تھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ اللہ رب العزت نے حلال کر دیے ہے غنیمت، جان لو کہ انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول، اس کے حصے آگے جو بتا دیے۔ اب ان حصوں کو کون صحیح طریقے سے لیتا ہے، کون صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، کون ان میں دو نمبری کرتا ہے، اور کون ان کا صحیح سے حق ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سب کو بھی جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس میں کمی خامی کرے گا، چاہے وہ کتنی ہی صوفیت کے لبادے میں کیوں نہ موجود ہو، صوفیت کا لباس پہن کر کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، اگر وہ مسلمانوں کا حق مارے گا، اللہ رب العزت اس کو اس کا بدلہ بہت سخت انداز میں دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العزت ہر چیز سے واقف ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جتنی آیات پڑھی انہیں میں بارہا کہہ چکا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم امتحانات کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں امتحانات میں تو بندہ پاس ہو ہی جاتا ہے، نمبر بھی آ جاتے ہیں، ہم آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن ہم جو قرآن مجید پڑھا، ہم نے اس کو اپنے اوپر کتنا اپلائی کیا، ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں کتنا لایا، ہم نے اس سے کیا سیکھا، ہم نے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا، کیا ہم یہ پڑھنے سے پہلے جیسے تھے اب بھی ویسے ہی ہیں، کیا ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی تو یہ المیہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ضرور ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اسی وجہ سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اب ہم ہوم ٹاسک کی طرف چلیں گے۔ مشکل الفاظ جو ہیں ان کے اسکرین شاٹ لے لیں، اور ان کی اسکرین شاٹ لینے کے بعد ان کو یاد کریں۔ اعدوا، تیار کرو۔ دیکھیں، لا یعجزون، وہ تھکا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے، وہ عاجز نہیں کر سکتے۔
عاجز نہیں کر سکتے، لا یعجزون ملتا جلتا یہ ترجمہ لے لیں، یوفا پورا کیا جائے گا، جنحو وہ مائل ہوئے، للسلم صلح کے لیے، ایدہ اس نے تائید کی، حسبک اللہ اللہ تجھ کو کافی ہے، حرز شوق دلاؤ ابھارو، اسرا تیری، یثخن خون ریزی کرے کچل ڈالے، عرض دنیا دنیا کے فائدے، آغو جگہ دی، پناہ دی، ٹھکانہ دیا، استنصروا انہوں نے مدد چاہی، مدد طلب کی، اولو الارحام کہا جاتا ہے خون کے رشتہ دار۔ اب سوالات کی طرف آتے ہیں، سوالات کیا ہیں؟ ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا ہے؟ میں بتا چکا ہوں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے کہ کفار کے مقابلے میں تیر انداز قوت یعنی مضبوط رہو اور گھوڑے تیار رکھو۔ اس وقت کا سب سے بہترین جو جہاد کا جو سامان تھا، جو جہاد کے لیے جو مضبوط ترین اسلحے کے طور پر کارآمد تھا، سواری تھی، وہ گھوڑا تھا۔ گھوڑے پر بیٹھ کر بھی جہاد کیا جاتا تھا، گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کے میدان تک پہنچ کر بھی جنگ کی جاتی تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے وہاں گھوڑے کا ذکر فرمایا۔ آج کل کے زمانے میں اس کو آپ اپنے جدید جہازوں سے اور جدید میزائل وغیرہ سے اور جدید جو ٹینک وغیرہ ہے ان سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی ہے، کیا ترغیب دی ہے، سارا تفصیلاً گزر چکا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی آپ اسی تفصیل میں سے لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، بتا چکا ہوں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، ہجرت کے بارے میں کیا فرمایا، نصرت کے بارے میں کیا فرمایا، مہاجرین کے بارے میں کیا فیصلہ فرما دیا، انصار کے بارے میں کیا فیصلہ فرما دیا۔ یہ سارے سوالات آپ کو اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، جہاں تک سورہ انفال کے وہ سوال لکھے تھے ان سے آگے ان سوالات کو لکھنا ہے۔ اب رہی بات آیات کی، تو تمام آیات جتنی آپ کو پڑھائی گئی ہیں آپ ان کا ترجمہ یاد کریں، مشکل الفاظ کا ترجمہ یاد کریں، اور یہی ساری چیزیں امتحان میں آئیں گی۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔